یہ محفل بڑی پاکیزہ اور روحانی ہے۔ آپ لوگ زیادہ اطمینان سے بیٹھیں جیسے بندہ زیادہ ادب سے بیٹھتا ہے، اور آپ کی توجہات بھی اگر آپ مہربانی کریں، اب انتظامیہ کے دوست بھی ذرا چہل قدمی بند کر دیں، تھوڑا سا مختصر سا شیڈول ہے، آپ لوگ مہربانی کریں، اب میری بات پر توجہ کریں تو ذرا محفل کے آداب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب سلسلہ شروع ہو جائے، اب جو آئے گا انشاءاللہ اسے جگہ میسر آ جائے گی، پیچھے کچھ دوست کھڑے رہیں، دوستوں کو بٹھاتے رہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ اب یہ بھی کافی ہے جی، ڈرون شرون اس کو رہنے دیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے جی، ہم پہلے ہی صرف کیمروں میں ہی تو رہ گئے ہیں، یہی تو رہ گیا ہمارے لیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ توجہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اس کی آواز ذرا کھول دیں، ایکو کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مختصر ترین جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، انسانی زندگی کا پورا دستور اس میں بیان کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنے تئیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ مل گئی، ثروت زیادہ میسر آ گئی، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائیداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپرٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے، بعض لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اتنی ساری شہرت ہے، اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں، اتنے سارے پوسٹر چھپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصور وضع کر لیا ہے، حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب کہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، صبح و شام ہمارا محافظ ہے، وہ کامیابی کے لیے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں۔ بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے،
ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے، نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور میرے کریم فرمانے لگے، سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے، ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ۔ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ 4 مختلف رائے، چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے۔ ڈیوائیڈ، تقسیم، ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا۔ لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا، لیکن آپ چلے گئے، بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، مسلمان ہے، مومن ہے، اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورۃ بقرہ۔ ہم کمزور پڑ جائیں، اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ کمزور باتیں ہیں، طاقتور بنے، مضبوط بنے۔ جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی، بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں، 313 مسلمان